الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے عنوان سے بہت بہت مبارکباد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کچھ باتیں امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ مولا امام حسین علیہ السلام ہمارے تیسرے امام ہیں اور آپ کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ آپ کی والدہ گرامی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے اور آپ 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو آپ نے مدینہ منورہ میں سب سے عظیم گھرانے میں ولادت بسعادت پائی، یعنی آپ کی ولادت ہوئی اور اس ولادت کا سب سے بہترین موقع یا سب سے زیادہ خوشی اسی گھرانے میں منائی گئی، اور اس گھرانے میں کہ جس گھرانے کی ہر فرد، ہر انسان لاجواب اور بے مثال ہے، ہر انسان کے لیے، ہر ذات کے لیے امام حسین علیہ السلام خوشی اور آپ کی ذات ایک بہترین خوشی کے ساتھ آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے گھر تشریف لائے، اور جب اللہ کے رسول کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی تو اللہ کے رسول خوش بھی ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ موقع ہی اتنا عظیم موقع تھا کہ اللہ کے رسول خوش ہوئے، اور جب خوش ہوئے اور خوش ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں مولا کائنات نے یہ خواہش اور یہ ریکویسٹ کی، اے اللہ کے رسول بچے کا کوئی نام رکھ دیجئے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو ان کے پاس لایا جائے، اور جب امام حسین علیہ السلام کو ان کی آگوش سے رسالت رسول کے حوالے کر دیا تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ انجام دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی آگوش میں لے کر سینے سے لگایا، بوسہ دیا، اور پھر آپ کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور یہ سلسلہ پھر نام پر چلا کہ بچے کا کوئی نام تجویز کر دیا جائے، رکھ دیا جائے۔ تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے یہ درخواست فرمائی کہ ہے حبیب کبریا آپ کوئی نام رکھ دیجئے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں بھی اپنے مالک کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں، یا علی میں بھی اپنے مالک کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں، جیسے میرے مالک کا پیغام مجھ پر نازل ہوگا اور ادھر سے جو نام آئے گا وہی نام بچے کا رکھ دیا جائے گا۔ ابھی مولا کائنات اور حضرت رسول اسلام میں یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ بارگاہ خداوندی سے اللہ کے رسول کی خدمت میں جبرائیل امین پیغام الہی اور بچے کا نام، اللہ کا سلام اور بچے کا نام لے کر نازل ہوئے، اور اللہ کے رسول کو سلام کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے حبیب کبریا
اللہ نے بچے کا نام شبیر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے جناب جبرائیل امین کے نام بتانے کے اعتبار سے اور الہی نام کہ جس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام، یہ نام رکھا گیا، اور نام رکھے جانے کے بعد آپ کا نام تجویز ہو گیا، اور اتنا اہتمام آپ کے نام کے لیے رکھا ہوا کہ یہ دیکھا گیا کہ جیسی آپ کی ذات ہے ویسا ہی آپ کا نام بھی ہے۔ اس نام کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نام اس سے پہلے کسی بچے کا تھا ہی نہیں، یہ پروردگار عالم کے خزانہ قدرت میں مخصوص نام صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا کہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے لیے اس نام کو محفوظ رکھا گیا تھا۔ لہذا شبر اور شبیر تو پہلے تاریخ میں نام گزرے ہیں، لیکن وہ عبرانی زبان کے نام ہے، لیکن یہ نام جو عربی زبان کا نام ہے امام حسین علیہ السلام، اس سے پہلے کسی کا تاریخ میں یہ نام نہیں ملتا۔ جبکہ اگر دیکھا جائے کہ نام کا مسئلہ بہت اہم نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بھی نام رکھے جاتے ہیں، لیکن اس آسمانی گھرانے میں اتنے آسان کام کے لیے بھی اتنا اہتمام اور اتنا انتظام کیا جاتا ہے، تو جو گھرانہ دنیا کا برائے نام بھی محتاج نہیں ہے، اس گھرانے کے کمالات کا اندازہ آسانی سے نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ فکر بشر ان کے کمالات کو درک کر ہی نہیں سکتی۔ لہذا نام رکھا گیا، اور نام رکھا جانے کے بعد پروردگار عالم نے اپنے ملائکہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آسمان کے معصوم ملائکہ کو حکم دیا میرے حبیب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے جایا جائے، اور جناب جبرائیل امین کی رہنمائی میں یا سالاری میں ملائکہ ایک کثیر تعداد میں ملائکہ زمین سے آسمان کی طرف نازل ہوئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں نواسے کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے، مولا کائنات کو مبارکباد دینے کے لیے، اس پورے گھرانے کو یعنی اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جناب جبرائیل امین کی رہنمائی میں ملائکہ چلے۔ لیکن قابل غور بات یہاں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہمیں یہ درس دیتی ہے، یا ہمیں اس بات کی طرف بیدار کرتی ہے کہ اس ولادت میں صرف زمین والے ہی خوش نہیں ہیں، بلکہ ولادت کی خوشی کا سلسلہ آسمان سے زمین تک جاری و ساری ہے۔ یعنی اگر زمین پر دیکھیں تو عظیم عظیم شخصیت آپ کی ولادت پر خوش ہیں، اللہ کے رسول جو سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں وہ آپ کی ولادت بسعادت پر خوش ہیں، خود مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام جو سید الاوصیاء ہیں، جو امام المتقین ہیں، وہ آپ کی ولادت بسعادت پر خوش ہیں، خود شہزادی کونین آپ کی ولادت بسعادت پر خوش ہے، اور صرف خود امام حسن علیہ السلام آپ کی ولادت بسعادت پر خوش ہیں۔ یہ دیکھیے، اور مومنین بھی خاص اصحاب کرام، اللہ کے رسول کے خاص اصحاب کرام بھی امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت پر خوش ہیں۔ اور یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، ادھر زمین پر یہ اتنی عظیم عظیم ہستیاں خوش ہے، ادھر آسمان پر خدا ملائکہ کو حکم دے رہا ہے، آسمان کے ملائکہ خوش ہیں، سید الملائکہ جناب جبرائیل کی ہمراہی میں، ان کی رہنمائی میں کثیر تعداد میں ملائکہ آ رہے ہیں۔ مگر ان ملائکہ کے آنے میں ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جناب جبرائیل جب یہ کثیر تعداد ملائکہ کی لے کر آسمان کی بلندیوں سے زمین کی طرف حبیب کبریا کی بارگاہ میں نواسے کی مبارکباد دینے کے لیے چلے، تو جزیرے میں ایک ملک سے ملاقات ہوئی کہ جو عتاب الہی میں گرفتار تھا، جس کا نام فطرس بیان کیا جاتا ہے۔
فطرس نے آنے والے ملائکہ کی تعداد کو دیکھا اور فطرس حیران ہو گیا، اور اس حیرانی کے عالم میں جناب جبرائیل سے سوال کیا، اے جبرائیل، اتنی تعداد میں ملک آسمان کی بلندی سے نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ کیا کچھ خاص بات ہے؟ کچھ ہونے والا ہے؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو جناب جبرائیل نے جواب دیا کہ نہیں، قیامت نہیں آئی ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی بیٹی کے گھر بیٹا عنایت فرمایا ہے۔ ہم حبیب کبریا کی خدمت میں نواسے کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب فطرس نے یہ سنا تو انہوں نے یہ تقاضا کیا، یہ درخواست کی، کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں بھی حبیب کبریا کی خدمت میں نواسے کی مبارکباد پیش کروں؟ جناب جبرائیل امین فطرس کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور فطرس کا سارا مسئلہ، سارا معاملہ اللہ کے رسول کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا گہوارہ امام حسین علیہ السلام سے مس کر دیا جائے، اور جیسے ہی جناب فطرس گہوارہ امام حسین علیہ السلام سے مس ہوئے، جناب فطرس کو دوبارہ بالوں پر مل گئے، دوبارہ زندگی مل گئی، اور آپ نے پھر پرواز کرنا شروع کر دیا۔ یہاں جو ہمیں پیغامات ملتے ہیں وہ پیغامات یہ ہے کہ دیکھیے، بلندی، انسان بلندی سمجھتا ہے نیچے سے اوپر جانے کو، مگر آسمان کے معصوم ملک اوپر سے نیچے آ کر بتا رہے ہیں اصلی بلندی ہے امام حسین علیہ السلام کے دامن سے متمسک ہونا۔ اگر انسان امام حسین علیہ السلام کے دامن سے متمسک ہو جائے گا تو یہی اس کی بہترین بلندی ہے۔ اور دوسرا پیغام اس میں یہ ہے کہ در امام حسین علیہ السلام ہر کسی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر جناب فطرس میں کچھ کسی وجہ سے وہ عتاب میں گرفتار تھا تو جناب فطرس کے لیے بھی، جناب فطرس کا بھی اس دروازے پر ایسے ہی احترام کیا گیا جیسے دوسرے ملائکہ کا احترام کیا گیا۔ لہذا یہ دروازہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سب کے لیے کھلی ہوئی ہے، بس اس در سے یا ان ذات سے متمسک ہونے کی ضرورت ہے۔ لہذا اس ولادت باسعادت کے موقع پر ہم رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں دامن امام حسین، ذات امام حسین سے مکمل طرح سے وابستہ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔